جب تک میں زندہ ہوں یہ نوبت نہیں آئے گی۔ خواجہ سرا معتمد نے انتہائی پرجوش لہجے میں کہا، سب سے پہلے آپ مجھے بہترین ہتھیار فراہم کریں تاکہ میں اپنے آدمیوں کو مسلح کر سکوں۔ دوسرا یہ کہ میرے کام میں کوئی مداخلت نہ کرے۔ میں یہ جنگ پوری آزادی کے ساتھ لڑنا چاہتا ہوں۔ خلیفہ عادت نے خواجہ سرا کی دونوں باتیں مان لی، مگر اس کے ساتھ یہ ہدایت بھی کر دی کہ ملک کو ہر صورت خانہ جنگی سے بچایا جائے۔ مجھے بس صلاح الدین، سرار عبداللہ کرشی اور امیر عزت الدین کے سر چاہیے۔ خواجہ سرا معتمد خلیفہ عادت کی خلوتگاہ سے نکل کر چلا گیا۔ یہ اس کے لیے سب سے بڑا سرشاری کا دن تھا۔ وہ کھلی آنکھوں سے ایک عجیب خواب دیکھ رہا تھا۔ پہلے صلاح الدین کا قتل اور تخت وارث، پھر خلیفہ عادت کا قتل اور تخت خلافت۔ خواجہ سرا معتمد نے جی بھر کے شراب پی تھی اور وہ اس کے نشے میں آسمان پر اڑ رہا تھا۔ رات بھر میں اس نے بہت سے خواب دیکھ ڈالے۔ پھر دوسرے دن اس نے اپنے نائب زناری کو تنہائی میں طلب کیا اور انتہائی غضبناک لہجے میں کہا، اب وقت آ گیا ہے کہ ہم لوگ صلاح الدین سے اپنی توہین اور بے عزتی کا انتقام لیں اور اس فتنہ گر کی جڑیں کھود ڈالیں۔ دراصل واقعہ یہ تھا کہ صلاح الدین اور اس کے چچا اسد الدین شیرکو سے پہلے مصر کا ہر وزیر اعظم خواجہ سرا معتمد کو آرام کرنے کے لیے بڑی بڑی رشوتیں دیا کرتا تھا، اور اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ خواجہ سرا معتمد کا تعلق براہ راست خلیفہ عادت سے تھا۔ 50,000 سوڈانی حبشیوں کی حمایت کے باعث خواجہ سرا معتمد کسی حد تک خلیفہ عادت کے مزاج میں بھی دخیل تھا۔ جو وزیر اعظم خواجہ سرا کی بات نہ مانتا یا اسے رشوت دینے سے انکار کرتا، معتمد خلیفہ عادت سے اس کی شکایت کر دیتا، نتیجتاً وہ وزیر اعظم برطرف کر دیا جاتا۔ یہی وجہ تھی کہ ہر وزیر اعظم خواجہ سرا کو خوش رکھنے کی کوشش کرتا تھا، مگر جب اسد الدین شیرکو وزارت عظمیٰ کے منصب پر فائز ہوا تو خواجہ سرا معتمد اس کے پاس پہنچا اور نئے وزیر اعظم پر رعب ڈالنے کے انداز میں کہا، اگر میں تم سے خوش ہوں تو خلیفۃ المسلمین بھی خوش ہیں، اور اگر میں تم سے ناراض ہوں تو خلیفۃ المسلمین بھی خفا۔ در پردہ یہ ایک دھمکی تھی۔ وزارت عظمیٰ کا عہدہ صرف خواجہ سرا معتمد کی خوشنودی پر قائم ہے۔ اسد الدین شیرکو ایک غیرت مند اور جاں باز سلار تھا۔ اس نے خواجہ سرا معتمد کی تنبیہ کو ایک دیوانے کی بڑھ سمجھا اور انتہائی بے عزت کر کے اپنے کمرے سے نکالتے ہوئے کہا، میں تجھ نامراد کا چہرہ بھی نہیں دیکھنا چاہتا۔ آئندہ قصر وزارت کا رخ نہ کرنا، اور اگر کبھی محل میں آمنا سامنا ہو جائے تو فوراً اپنا راستہ بدل لینا، ورنہ تجھ پر قصر شاہی کے دروازے ہمیشہ کے لیے بند ہو جائیں گے۔ اسد الدین شیرکو کا حکم سن کر خواجہ سرا معتمد خلیفہ عادت کی خدمت میں پہنچا اور رو رو کر فریاد کرنے لگا۔ خلیفہ عادت نے اسے صاف صاف جواب دے دیا، میں اتنی سی بات پر وزیر اعظم تبدیل نہیں کر سکتا۔ اسد الدین شیرکو نے ایک ہی دن میں خواجہ سرا معتمد کا زور توڑ دیا تھا۔ یہ خواجہ سرا معتمد کی خوش قسمتی تھی کہ اسد الدین شیرکو 2 مہینے بعد ہی وفات پا گیا۔ وزیر اعظم مصر کی موت پر خواجہ سرا معتمد اور اس کے حامی سوڈانی حبشیوں میں ایک عظیم الشان جشن منایا گیا۔ مٹھائیاں تقسیم کی گئی اور شراب اس طرح استعمال کی گئی جیسے کوئی پیاسا پانی پیتا ہو۔ پھر جب نوجوان صلاح الدین وزارت عظمیٰ کے عہدے پر فائز ہوئے، خواجہ سرا معتمد نے اسے لڑکا سمجھ کر انتہائی تند و تیز لہجے میں وہی دھمکی دی جو چند ماہ پہلے اسد الدین شیرکو کو دی تھی۔ معتمد کا خیال تھا کہ یہ جوان سال وزیر اعظم ایک لمحے میں اس کے روب جلال کے زیر اثر آ جائے گا، مگر جب صلاح الدین خواجہ سرا معتمد سے مخاطب ہوا تو حیرت کی زیادتی کے سبب اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ اگر کوئی مرد ہوتا
تو میں اس سے بات کرتا۔ ایک لعنت زدہ مخنث سے گفتگو کرنا بھی میری توہین ہے۔ صلاح الدین دوسرا وزیر اعظم تھا جس نے خواجہ سرا کے منہ پر اس کی حیثیت بیان کی تھی۔ پھر صلاح الدین نے مزید کارروائی یہ کی کہ دوسرے دن ہی سرکاری حکم جاری کر دیا، آئندہ خواجہ سرا موتمن کسی سیاسی تقریب میں شریک نہیں ہوگا۔ پھر یہ خبر پورے مصر میں عام ہو گئی۔ مصر کے شرفا نے یہ خبر سن کر صلاح الدین کو مبارکباد دی۔ خدا کا شکر ہے اس نے آپ کے ذریعے ہمیں اس لعنت زدہ شخص سے نجات دلائی۔ اسی دن سے خواجہ سرا موتمن کے دل میں صلاح الدین کے خلاف آتش انتقام پوری شدت کے ساتھ بھڑک رہی تھی، اور آج جب خلیفہ عادت نے صلاح الدین کے قتل کا حکم جاری کیا تو خواجہ سرا کے دل کی مراد پوری ہو گئی۔ اس نے اپنے نائب زناری سے مشورے شروع کر دیے کہ صلاح الدین کو رستے سے کس طرح ہٹایا جا سکتا ہے۔ زناری ایک دراز قامت اور انتہائی توانا حبشی تھا، شاہ سواری، شمشیر زنی اور تیر اندازی میں بھی مہارت رکھتا تھا۔ اس نے خواجہ سرا موتمن کی اس تجویز سے کہ سوڈانی حبشیوں کو باقاعدہ فوجی تربیت دی جائے اختلاف کرتے ہوئے کہا، اس کام میں بہت وقت لگ جائے گا اور کوئی نہیں جانتا کہ کل کیا صورتحال پیش آئے گی۔ زناری کی بات سن کر خواجہ سرا موتمن پریشان نظر آنے لگا۔ اگر یہ موقع گنوا دیا تو پھر ہم غلاموں کی زندگی گزارنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ ہم اسی وقت صلاح الدین اور اس کے ساتھیوں کو شکست دے سکتے ہیں۔ پہلے ہمارے ساتھی مصر کے اندر بغاوت کرے، اسی دوران کوئی طاقتور فوج باہر سے حملہ آور ہو، نتیجتاً صلاح الدین دونوں طرف سے گر جائے گا اور اس کے لیے راہ فرار باقی نہیں رہے گی۔ بیرونی فوج خواجہ سرا موتمن نے اپنے نائب زناری کے الفاظ دہرائے، پھر اٹھ کر کچھ دیر تک کمرے میں ٹہلتا رہا اور اس کے دونوں ہاتھ پشت پر بندھے ہوئے تھے اور چہرے سے گہری سوچ کا رنگ نمایاں تھا۔ پھر وہ ٹہلتے ٹہلتے اچانک رک گیا اور اپنے نائب زناری کو مخاطب کر کے بولا، بیرونی فوج تو بس ایک ہی ہے، صلیبیوں کی فوج۔ ہماری مددگار فوج صلیبیوں کی ہو یا یہودیوں کی، ہمیں تو اپنا مطلب نکالنا ہے۔ زناری نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا، صلاح الدین سے نجات پانے کا بس ایک ہی طریقہ ہے کہ ہمیں شاور کے نقشے قدم پر چلنا ہوگا۔ خواجہ سرا موتمن نے بڑی حیرت سے اپنے نائب کی طرف دیکھا اور پھر ساری صورتحال اس کی سمجھ میں آ گئی۔ جب صلاح الدین کی کامیابیوں کی خبریں دمشق پہنچی تو اس کے بڑے بھائی شمس الدولہ قرآن شاہ نے ایک دن سلطان نور الدین محمود زنگی کے سامنے مصر جانے کی خواہش ظاہر کی۔ سلطان عادل نے سختی کے ساتھ اس کی درخواست کو مسترد کر دیا۔ قرآن شاہ نے ڈرتے ڈرتے اس انکار کی وجہ جاننی چاہی تو سلطان نور الدین محمود زنگی نے انتہائی پرجلال لہجے میں کہا، صلاح الدین تیرا چھوٹا بھائی ہے اور یہ انسانی فطرت ہے کہ ایک بڑا اپنے چھوٹے کو کمتر سمجھتا ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ تو مصر جا کر صلاح الدین پر حکم چلائے اور اسے خاموشی اور سکون کے ساتھ اس کا کام کرنے دے۔ قرآن شاہ نے سلطان عادل کو یقین دلاتے ہوئے کہا، اگرچہ صلاح الدین عمر میں مجھ سے چھوٹا ہے لیکن آپ کا نائب ہونے کی وجہ سے مجھ پر اس کا احترام فرض ہے اور ہمیشہ اسے اپنا سردار سمجھوں گا۔ یہ سن کر سلطان نور الدین محمود زنگی نے شمس الدولہ کو قرآن شاہ کو مصر جانے کی اجازت دے دی، مگر اس کے ساتھ ہی اسے تنبیہ کرتے ہوئے کہا، اگر تم نے اپنے وعدے کی خلاف ورزی کی اور میرے کانوں تک کوئی شکایت پہنچی تو بلا تاخیر مصر چھوڑ کر کسی طرف چلے جانا اور پھر زندگی بھر سامنے نہ آنا۔ قرآن شاہ کو اس وقت اندازہ ہوا کہ سلطان عادل صلاح الدین سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ قرآن شاہ مصر پہنچا تو صلاح الدین نے انتہائی والہانہ انداز میں بڑے بھائی کا استقبال کیا۔ جواب میں قرآن شاہ نے صلاح الدین کو اسی طرح سلامی پیش کی جیسے کوئی سپاہی اپنے سپہ سالار کو پیش کرتا ہے۔ عبداللہ کرشی، امیر عز الدین
اور دوسرے وزرائے مصر نے دونوں بھائیوں کی اس ملاقات کا گہرا اثر قبول کیا اور انہیں اندازہ ہو گیا کہ یہ خاندان نظم و ضبط کا کس قدر پابند ہے۔ اسی زمانے میں خواجہ سرا موتمن کی سازشیں عروج پر تھیں۔ اس نے بہت غور و فکر کے بعد شاہ یروشلم عموری کے نام تفصیلی خط تحریر کیا، جس کی عبارت حسب ذیل تھی: آپ پر حضرت یسوع مسیح کی سلامتی ہو۔ اہل کتاب ہونے کی وجہ سے ہمارا اور آپ کا ایک اٹوٹ رشتہ ہے، اس لیے مصیبت کے وقت مصر کے عوام آپ ہی کی مدد کو پکارتے ہیں۔ ایک بار پہلے بھی ایسا ہو چکا ہے، لیکن گردش وقت کے سبب وہ دوستی قائم نہ رہ سکی۔ صلاح الدین اور اس کے ساتھیوں نے ہمارے آقا شاور کو بے رحمی کے ساتھ قتل کر دیا۔ یہ بڑا خوفناک انقلاب تھا، جس کے نتیجے میں خلیفہ عادت غلام منع زندگی بسر کر رہے ہیں۔ صلاح الدین انہیں کسی بھی وقت طے کر سکتا ہے۔ شاہ یروشلم اچھی طرح جانتے ہیں کہ صلاح الدین سلطان نور الدین محمود زنگی کا معتمد خاص ہے اور سلطان نور الدین زنگی عیسائیوں کا ازلی دشمن۔ آپ مجھ سے بہتر سمجھ سکتے ہیں کہ اگر مصر پر سلطان نور الدین محمود زنگی کا قبضہ ہو گیا تو یروشلم براہ راست زنگی فوجیوں کے نشانے پر ہوگا۔ میں اس سنگین صورتحال میں آپ سے التماس کرتا ہوں کہ مصر کو صلاح الدین کی غلامی سے نجات دلائیے اور خود بھی ہمیشہ کے لیے سلطان نور الدین زنگی کے خطرے سے محفوظ ہو جائیے۔ میرے 50,000 سوڈانی حبشی ہمہ وقت آپ کے ساتھ شریک جنگ ہونے کے لیے تیار رہیں گے۔ خواجہ سرا موتمن کے خط کے ایک ایک لفظ سے سپاہی اور غداری کی جھلک نظر آتی تھی۔ پھر اس نے اپنے معتمد خاص اور نائب زناری کو یہ خط دے کر یروشلم کی طرف روانہ کیا۔ زناری ایک تیز رفتار گھوڑے پر اڑا چلا جا رہا تھا، مگر جب وہ قاہرہ کی سرحد پر پہنچا تو اسے چند دوسرے شاہ سوار بھی نظر آئے۔ زناری کا خیال تھا کہ یہ شاہ سوار بھی مسافر ہوں گے اور اپنی منزل کی طرف جا رہے ہوں گے۔ زناری نے ان شاہ سواروں پر اچٹتی سی نظر ڈالی اور اپنے گھوڑے کو ایڑ دی تاکہ اس کی رفتار بڑھائی جا سکے۔ ابھی زناری نے چند گز کا ہی فیصلہ طے کیا ہوگا کہ اسے عقب میں گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز سنائی دی۔ زناری نے پلٹ کر دیکھا۔ رک جاؤ! طاقت میں آنے والے شاہ سوار نے پوری طاقت سے زناری کو پکارا۔ زناری نے آواز سن لی تھی، مگر رکنا مناسب نہیں سمجھا، بلکہ گھوڑے کی رفتار اور بڑھا دی، یہاں تک کہ دونوں شاہ سواروں میں گھڑ سواری کا مقابلہ شروع ہو گیا۔ مگر تعاقب میں آنے والے زناری بہتر شاہ سوار تھا۔ 2.5-3 میل کا فاصلہ طے کرنے کے بعد وہ آگے نکل گیا اور اس نے زناری کا راستہ روک لیا۔ میری آواز دینے پر تو نے اپنے گھوڑے کی لگامیں کیوں نہیں کھینچی؟ اجنبی شاہ سوار نے تحکم آمیز لہجے میں کہا۔ زناری بہت عیار انسان تھا، وہ چند لمحوں میں صورتحال کو سمجھ گیا اور اس نے عاجزانہ لہجے میں کہا، میری ماں یہاں سے 50-60 میل کے فاصلے پر رہتی ہے۔ ابھی ابھی مجھے اطلاع ملی ہے کہ ان کی حالت غیر ہے۔ ممکن ہے کہ میرے وہاں پہنچتے پہنچتے وہ دنیا سے رخصت ہو جائیں۔ زناری نے بڑی صفائی سے جھوٹ بولا اور اپنے چہرے پر مصنوعی کیفیت طاری کرتے ہوئے انتہائی رقت امیز لہجے میں کہنے لگا، میں معذرت چاہتا ہوں کہ اس وحشت و پریشانی کے عالم میں تمہاری آواز نہیں سن سکا۔ قاہرہ کے سرحدی شاہ سوار نے زناری سے ہمدردی کا اظہار کرتے ہوئے کہا، اللہ تمہاری والدہ کو صحت دے، مگر وہاں جانے سے پہلے تمہیں مکمل جامع تلاشی دینی ہوگی۔ یہ سن کر زناری بدحواس ہو گیا۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ صلاح الدین کے سرحدی انتظامات اس قدر مضبوط ہوں گے۔ شاور کے قتل کے بعد صلاح الدین نے پابندی لگا دی تھی کہ مصر کا کوئی امیر یا وزیر اس کی اجازت کے بغیر حدود سلطنت سے باہر نہیں جا سکتا۔ اگر کوئی عام شخص باہر جانا چاہے تو سختی کے ساتھ اس کی تلاشی لی جائے۔ زناری نے سرحدی محافظ کی بات سن کر بڑی مشکل سے اپنے اعصاب پر قابو پایا اور غم زدہ لہجے میں کہا، جس شخص کی ماں بستر مرگ پر لیٹی ہو، اس کے بعد اپنی جان کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے؟ زناری کا خیال تھا کہ
کہ اس کا یہ سوگوارانہ انداز سرحدی محافظ کو متاثر کر دے گا اور وہ اسے جامع تلاشی کیے بغیر جانے کی اجازت دے دے گا، مگر اس کی یہ تدبیر رائے گاں گئی۔ جامع تلاشی سے کسی کو مفر نہیں، تمہیں اس مرحلے سے گزر نہیں ہوگا۔ سرحدی محافظ نے کسی قدر نرم لہجے میں کہا، زناری اپنی جامع تلاشی کیسے دیتا؟ اس کی لمبی عبا کی جیب میں خواجہ سرا معتمن کا وہ خط موجود تھا جو شاہ یروشلم اموری کے نام لکھا گیا تھا اور جس میں صلیبی فوج کو مصر پر حملے کی دعوت دی گئی تھی۔ زناری بری طرح پھنس چکا تھا۔ اس نے اپنی زندگی بچانے کے لیے آخری تدبیر کے طور پر دوبارہ گھوڑے کو ایڑ دی اور بھاگنے لگا۔ سرحدی محافظ بھی اپنا گھوڑا لے کر اس کی طرف بڑھا۔ زناری نے بہت کوشش کی کہ وہ سرحدی محافظ کو پیچھے چھوڑ دے اور کسی نہ کسی طرح کارا کے مضافاتی علاقے سے نکل جائے، مگر دوسری بار بھی زناری کو اس مقابلے میں شکست ہوئی اور سرحدی محافظ نے کچھ دور جا کر اسے گھیر لیا۔ مجبوراً زناری کو گھوڑے سے کود کر اپنی شمشیر بے نیام کرنی پڑی۔ سرحدی محافظ بہترین شمشیر زن بھی تھا، نتیجتاً اس نے زناری کو زخمی کر کے زمین پر گرا دیا اور پھر اس کی جامع تلاشی لی اور خواجہ سرا معتمن کا خط برآمد کر لیا۔ پھر اسی زخمی حالت میں زناری کو خواجہ سرا معتمن کے خط کے ساتھ صلاح الدین کے سامنے پیش کر دیا۔ صلاح الدین نے پورا خط پڑھا اور زناری سے پوچھ گچھ کی۔ اس نے خواجہ سرا کا تمام منصوبہ حرف بحرف بیان کر دیا اور اپنا جرم تسلیم کرتے ہوئے جاں بخشی کی درخواست کی۔ صلاح الدین نے اسی وقت زناری کو قید خانے میں ڈال دیا اور نمک حرام خواجہ سرا کی طرف متوجہ ہوا۔ معتمن کے آدمیوں نے اسے پہلے ہی زناری کی گرفتاری کی خبر دے دی تھی۔ اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے خواجہ سرا کیسر خلافت کے خفیہ راستوں سے فرار ہو گیا۔ صلاح الدین نے فوراً ہی اپنے جاسوس سپاہیوں کو کارا کی گلی کوچوں میں پھیلا دیا اور سرحدی محافظوں کی تعداد میں 4 گنا اضافہ کر دیا۔ سالار عبداللہ کرشی اور امیر عز الدین نے صلاح الدین کو مشورہ دیتے ہوئے کہا، خواجہ سرا معتمن کے سر کی بڑی قیمت لگا دی جائے، کارا کے باشندے اسے خود تلاش کر کے مار ڈالیں گے۔ اس موقع پر صلاح الدین نے غیر معمولی ذہانت و فراست کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے مشیروں اور وزیروں سے کہا، اس سنگین واقعے کو اس طرح فراموش کر دیا جائے جیسے یہ کوئی خواب تھا۔ اگر معتمن کی بغاوت کی خبر عام ہوئی تو بڑی پیچیدگیاں پیدا ہو جائیں گی، وہ کارا سے فرار بھی ہو سکتا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ اسے زندہ گرفتار کیا جائے، اس طرح ہم اس راز کی تہ تک پہنچ سکتے ہیں کہ خواجہ سرا کی پشت پر کس کا ہاتھ ہے۔ آخر 1 ماہ کی انتہائی تلاش کے بعد خواجہ سرا معتمن قاہرہ کے ایک گاؤں خرقانیہ سے گرفتار ہوا اور اسے زنجیروں میں جکڑ کر صلاح الدین کے سامنے پیش کر دیا گیا۔ صلاح الدین اسے دیکھ کر بہت جذباتی ہو گیا تھا۔ وزیر اعظم مصر نے انتہائی غضبناک لہجے میں کہا، تمہارے لیے یہ لعنت کیا کم تھی کہ تم مرد سے مخنث ہو گیا تھا۔ خالق کائنات نہایت رحیم ہے، شاید وہ تیرے اس گناہ کو معاف کر دیتا، مگر تم نے مسلمانوں سے غداری کر کے سارے زمانے کی لعنتیں اپنے گلے میں ڈال لی۔ صلاح الدین نے خواجہ سرا معتمن کو قہر آلود نظروں سے دیکھا۔ خواجہ سرا نے اپنی زندگی بچانے کے لیے صلاح الدین کے آگے زمین پر سر رکھ دیا اور رو رو کر اس کے رحم کو آوازیں دینے لگا۔ وہ بہترین نکال تھا، اس نے رو رو کر کمرے کے فرش کو اپنی آنسوؤں سے بھگو دیا۔ صلاح الدین بہت نرم طبیعت اور شاطرانہ فطرت کا مالک تھا۔ اگر اس موقع پر اس کا جانی دشمن بھی ہوتا تو شاید وہ اسے معاف کر دیتا، لیکن ایک غدار ملت کے لیے اس کے دل میں کوئی نرم گوشہ موجود نہیں تھا۔ بنیادی طور پر وہ خود نہایت رحم دل انسان تھا، مگر اسے ظالموں سے شدید نفرت تھی۔ صلاح الدین اکثر حضرت عمر فاروق کا یہ قول دہرایا کرتا تھا، ظالم کے ساتھ رحم کرنا ایسا ہی ہے جیسے مظلوم پر اور ظلم کیا جائے۔ آخر صلاح الدین نے بھی ایک ظالم کو اس کے انجام تک پہنچا دیا۔
اس نے اپنی شمشیر بے نیام کی اور خواجہ سرا موتمن کا سر قلم کر دیا، پھر اس کو سونے کی ایک دلکش خوان میں سجایا۔ اس کے ساتھ ہی وہ خط بھی رکھا جو شاہ یروشلم اموری کو لکھا گیا تھا۔ پھر صلاح الدین نے اس خوان پر سرخ کپڑا ڈالا اور اپنے ایک معتمد امیر بہاؤالدین کراکوش کو لے کر خلیفہ عادت کی خدمت میں حاضر ہوا، بڑے ادب کے ساتھ سلام کیا اور کھڑا ہو گیا۔ خلیفہ عادت نے ایک نظر صلاح الدین پر ڈالی اور پھر امیر بہاؤالدین کراکوش کی طرف دیکھا جس کے ہاتھ میں طلائی خوان تھا۔ خلیفہ محترم صلاح الدین مؤدبانہ لہجے میں والی مصر سے مخاطب ہوا، آپ نے مجھے وزارت عظمیٰ کے عہدے سے سرفراز کیا، اصولاً مجھے بھی آپ کی خدمت میں ایسی نظر پیش کرنی چاہیے تھی جو آپ کے شایان شان ہو، مگر میری مجبوری یہ تھی کہ میں اپنا ذاتی خزانہ نہیں رکھتا، مصر میں جو کچھ موجود ہے وہ بندگان خدا کی ملکیت ہے۔ خلیفہ عادت اس طرز مخاطب پر بری طرح چونک اٹھا، آخر تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ آخر حق کے تعالیٰ نے مجھے وہ قیمتی شے عطا کی جسے میں آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہوئے فخر محسوس کر رہا ہوں۔ صلاح الدین نے انتہائی باوقار لہجے میں کہا اور اپنے معتمد خاص امیر بہاؤالدین کراکوش کو اشارہ کیا۔ کراکوش چند قدم آگے بڑھا اور اس نے خوان پر بڑا سرخ کپڑا ہٹا دیا۔ طلائی خوان میں خواجہ سرا موتمن کا کٹا ہوا سر تھا، اس کے برابر وہ خط بھی موجود تھا جو شاہ یروشلم اموری کے نام لکھا گیا تھا۔ خواجہ سرا کا یہ حشر دیکھ کر چند لمحوں کے لیے خلیفہ عادت کے چہرے پر وحشت برسنے لگی، پھر اس نے اپنے خوف پر قابو پا کر انتہائی غضبناک لہجے میں صلاح الدین کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، پہلے تم نے باربک جیسے خدا رسیدہ بزرگ کا سر کاٹ کر کارا کے گلی کوچوں میں پھروایا، پھر امیر ابو جعفر اور علی ناصری جیسے معزز لوگوں کو اندھا کرا دیا، اور اب میرے سب سے بڑے معتمد اور کثر خلافت کے منتظم اللہ کو قتل کر دیا۔ آخر تم کیا چاہتے ہو؟ مصر کی زمین پر میرا کوئی ہموا باقی نہ رہے۔ اگر تمہاری خود غرضی اور سفاکی کا یہی عالم رہا تو ایک دن تم مجھ سے بھی میرا ساتھ طلب کرو گے۔ میں احسان فراموش نہیں ہوں۔ خلیفہ محترم صلاح الدین نے انتہائی باوقار لہجے میں کہا، میرے ہوتے ہوئے آپ کی جان و مال اور عزت آبرو کو کوئی خطرہ نہیں۔ یہ بدکار خواجہ سرا کیسر خلافت کا منتظم اعلیٰ نہیں، مملکت مصر کا غدار اعلیٰ تھا۔ صلاح الدین نے موتمن کے کٹے ہوئے سر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، پھر وہ خط اٹھا کر خلیفہ عادت کو پیش کر دیا جس میں موتمن نے شاہ یروشلم کو مصر پر حملے کی دعوت دی تھی۔ خواجہ سرا کا خط پڑھتے ہوئے خلیفہ عادت کے ہاتھ کانپ رہے تھے کیونکہ خود اس سازش میں وہ شریک تھا اور ہر قیمت پر صلاح الدین سے نجات حاصل کرنا چاہتا تھا۔ خلیفہ محترم، آج میں کچھ اہم باتوں کی مکمل وضاحت ضروری سمجھتا ہوں۔ صلاح الدین دوبارہ عادت سے مخاطب ہوا، میرے کاندھوں پر دوہری ذمہ داری کا بار گرا ہے، ایک آپ کی اور حرم سرا کی حفاظت، دوسرے دین و ملت کی حفاظت۔ ابھی صلاح الدین کی بات مکمل نہیں ہوئی تھی کہ خلیفہ عادت گرج کر بولا، دین و ملت کی حفاظت سے تمہارا کیا مطلب؟ کیا مجھے اپنے دین اور ملت کی کوئی فکر نہیں؟ اب کھل کر بات کرنے کا وقت آ گیا تھا۔ یک صلاح الدین کے لہجے کی عاجزی جاہ و جلال میں تبدیل ہو گئی تھی۔ مجھے یہ کہتے ہوئے بہت دکھ ہو رہا ہے کہ آپ کو آپ کے بزرگوں کو صرف اپنے تخت و تاج کی فکر تھی۔ اگر دین و ملت کا خیال ہوتا تو دنیا بھر کے گمراہ اور شیطان صرف لوگ آپ کے زیر سایہ مصر میں جمع نہ ہوتے۔ خلیفہ عادت جوش غضب میں اپنا تخت نما کرسی سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا، تم بے ادبی اور گستاخی کی آخری حد سے بھی گزر چکے ہو، یہ ہے تمہاری احسان شناسی۔ خلیفہ محترم، مجھے اپنی بات مکمل کر لینے دیجیے۔ یک صلاح الدین کی آواز بھی بلند ہو گئی تھی، باربک جیسا شیطان، ابو جعفر اور علی ناصری جیسا اسلام دشمن اور شاور اور موتمن جیسے غدار کس کے پروردہ تھے؟ میری حدود سلطنت میں رہ کر مجھ پر حکم چلانے والے
تم کون ہو؟ خلیفہ عیادت ہذیانی انداز میں چیخنے لگا۔ آپ کے بزرگ مصر کی سلطنت لے کر پیدا نہیں ہوئے تھے۔ صلاح الدین کا لہجہ بھی سخت ہو گیا تھا۔ اللہ نے غلاموں اور صحرا نشینوں کو اپنے فضل و کرم سے یہ راحتیں اور نعمتیں بخشیں، اور پھر وہی ناشکر گزار بندے اللہ کے دین کا مذاق اڑانے لگے۔ میں آخری بار آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ میرے ہوتے ہوئے آپ کی اولاد اور جان و مال کو کوئی خطرہ نہیں، لیکن اس کے ساتھ ہی مؤدبانہ عرض کرتا ہوں کہ اسلام کے دشمنوں کے ساتھ یہ ساز باز ختم کر دیجیے۔ اگر آپ نے اپنی منافقانہ روش تبدیل نہیں کی تو پھر میں اپنے وعدے کی قید سے آزاد ہوں گا۔ یہ کہہ کر صلاح الدین تیزی کے ساتھ کمرے سے نکل گیا۔ امیر بہاؤالدین کراکوش بھی اس کے پیچھے پیچھے تھا۔ اس کے بعد خلیفہ عیادت کو صرف قصر خلافت تک محدود کر دیا گیا، اسے محل سے باہر جانے کی اجازت نہیں تھی۔ مزید یہ کہ صلاح الدین نے اپنے معتمد خاص امیر بہاؤالدین کراکوش کو قصر خلافت کا منتظم اعلیٰ بنا دیا تھا۔ اس کی اجازت کے بغیر نہ کوئی شخص اندر جا سکتا تھا اور نہ باہر آ سکتا تھا۔ اب قصر خلافت کی بلند و بالا، وسیع و ریز اور دلکش عمارت خلیفہ عیادت کے لیے ایک قید خانہ تھی، جہاں وہ ایک معزول شدہ حکمران کی طرح اپنی زندگی کے بقیہ روز و شب گزار رہا تھا۔ خواجہ سرا موتمن کے قتل کی خبر سن کر سوڈانی حبشیوں میں شدید اشتعال پھیل گیا اور وہ بغاوت پر کمر بستہ ہو گئے۔ وہ 50,000 کی تعداد میں مسلح ہو کر قصر و وزارت پر حملہ آور ہوئے۔ جب یہ خبر خلیفہ عیادت کو ملی تو وہ بہت خوش ہوا اور انتہائی جذباتی لہجے میں حبشیوں کی کامیابی کی دعائیں کرنے لگا کہ اسی میں اس کی نجات تھی۔ صلاح الدین کے لیے سوڈانی حبشیوں کا حملہ غیر متوقع نہیں تھا، اس لیے اس نے پہلے ہی دفاعی انتظامات مکمل کر لیے تھے۔ صلاح الدین، عبداللہ کرشی، امیر عزت الدین اور صلاح الدین کے بڑے بھائی توران شاہ نے قصر و وزارت سے نکل کر حبشیوں کا مقابلہ کیا۔ سوڈانیوں کی تعداد بہت زیادہ تھی مگر غیر تربیت یافتہ سپاہی تھے، اس لیے صلاح الدین کی یلغار کی تاب نہ لا سکے۔ پھر ان کا نیا سرغنہ توریہ انہیں غیرت و حوش دلا رہا تھا۔ اگر تم یہ جنگ ہار گئے تو مصر سے تمہارا نام و نشان تک مٹ جائے گا۔ یہی وجہ تھی کہ حبشی 2 دن تک میدان میں جمے رہے۔ آخر شدید خون ریزی کے بعد صلاح الدین نے انہیں شکست دے دی۔ حبشیوں کی بڑی تعداد موت کی خوراک بن گئی، بچے کچھ سوڈانی زخمی حالت میں فرار ہو گئے۔ اب سرزمین مصر پر خلیفہ عیادت کا کوئی طاقتور ہموا موجود نہیں تھا۔ صلاح الدین نے اس مارکہ رائی کا تفصیلی حال سلطان نور الدین زنگی کو لکھ بھیجا۔ سلطان عادل نے بڑی مسرت کے ساتھ وہ خط پڑھا اور فوری طور پر اس ہدایت کے ساتھ نجم الدین ایوب کو مصر روانہ کر دیا۔ اب وقت آ گیا ہے کہ مصر میں خلیفہ عیادت کا خطبہ موقوف کر کے عباسی خلیفہ کا خطبہ پڑھا دیا جائے۔ السلام علیکم دوستوں، میں محمد اسد اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل۔ امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ انشاءاللہ بہت جلد حاضر ہوں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔